میرے دوستو، بزرگوں، عزیزو، جب صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور آپ کی ضروریات یا آپ کے کسی بھی فعل کے کرنے کا اتنا اہتمام سے تتبع کرتے تھے، تو پھر امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دعوت کا کتنا زیادہ اتباع کرنا چاہیے۔ جب صحابہ آپ کی اعمال عادت اور ضرورت، افعال ضرورت، حالانکہ افعال ضرورت میں تو ضرورت کے پیش آنے کے وقت اس کا طریقہ ہے کہ جب حاجت پیش آئے تو اس حاجت کو سنت کے مطابق پورا کیا جائے، لیکن صحابہ کرام کے ایسے بھی واقعات ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں چلتے ہوئے اپنی سواری کو ادھر کو گھمایا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری کو اس طرف کو گھمایا، یہ نہیں کہ اس وقت کی ضرورت اس وقت تھی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کر رہا، اور اگر آپ نے کسی جگہ اتر کر قضاء حاجت کی تو صحابی نے وہاں اتر کر قضاء حاجت کی۔ جب عادات میں اتنا تتبع ہے تو پھر عبادات اور دعوت میں کتنا تتبع ہونا چاہیے، کتنا اتباع ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کا اتباع کرنا چاہتے تھے، اور اس کے اتباع میں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس وقت اس عمل کی ضرورت ہے یا نہیں، یا یہ عمل اس وقت معمول بھی ہے یا نہیں۔ مولانا ایسا فرماتے ہیں، میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے۔ یہ تو بہت آگے کی سنتیں ہیں، ہم تو ابھی روزمرہ کی سنت پر بھی نہیں ہیں، حالانکہ ساری ولایتوں کا نچوڑ صرف اتباع سنت ہے، ورنہ کہیں میں کچھ نہیں رکھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کثرت ذکر سے آدمی ولی بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اتباع سنت ہی ولایت کی علامت ہے۔ اتباع سنت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب، ان دونوں حضرات کے یہاں اتباع سنت کا اہتمام بہت زیادہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے خلفاء کی کمی کی وجہ بھی یہی ہے، ان کے خلفاء کی کمی کی وجہ بھی یہی ہے، اتنا زیادہ اتباع سنت تھا کہ جس کو اتباع سنت پر نہیں دیکھتے تھے اس کو کسی قابل نہیں سمجھتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چارپائی حضرت کی بیماری میں حجرے سے باہر لائی جاتی تھی صف میں لگانے کے لیے، یہ نہیں کہ مسجد میں رہتے ہوئے بھی جماعت سے نماز نہ پڑھیں، بلکہ سخت بیماری تھی جس میں حضرت چارپائی سے حرکت نہیں کر سکتے تھے، اتنا ضعف تھا۔ تو فرماتے تھے کہ نماز تو مسجد میں پڑھنی ہے اور جماعت سے پڑھنی ہے، تو چارپائی اس دروازے سے حضرت کے مسجد میں نکالی جاتی تھی۔ جتنی سہولتوں کی طرف جاؤ گے نا اتنی سنتوں سے محرومی ہوگی، جتنا سہولت کی طرف جاؤ گے اتنی سنتوں سے محرومی ہوگی، اور ایسی سنتوں سے محرومی ہوگی جن سنتوں کا ترک کرنا گمراہی کا سبب ہے۔ تو حضرت کی جب چارپائی مسجد میں داخل کی جاتی تو حضرت بیٹھے بیٹھے دائیں پیر کو آگے کو بڑھاتے، اور لوگ سمجھتے ہیں نا کیا ہو رہا۔ ایک خادم نے پوچھا حضرت کیا تکلیف ہے؟ فرمایا تکلیف کیا ہوتی، تمہیں معلوم نہیں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، حالانکہ چل کر داخل نہیں ہو رہے، لیکن مسجد میں پہلے پیر دائیں داخل کرنا ہے، پہلے دائیں پیر داخل کرنا ہے، حالانکہ وہ چل نہیں رہے، لیکن چارپائی پر بیٹھے بیٹھے حضرت اپنا دایاں پیر آگے کو بڑھاتے، مسجد میں داخل ہو رہے، اتنا دھیان، اتنا زیادہ استحضار تھا۔ جب حضرت کی یہ معذوری اور جماعت کی نماز کا یہ اہتمام دیکھا تو ایک عالم یہاں آئے، میاں جی محراب صاحب سنا رہے تھے کہ ایک عالم یہاں آئے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ معذور ہیں، آپ نماز الگ حجرے میں پڑھ لیا کریں، الگ حجرے میں پڑھ لیا کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ساری زندگی تو
مسجد میں نماز پڑھی، اب مرتے مرتے منافق ہو جاؤں؟ مرتے مرتے منافق ہو جاؤں؟ پھر فرمایا کہ منافق کی بھی مجال مسجد کی نماز چھوڑنے کی نہیں تھی۔ اب کیونکہ سنتوں کا استخفاف پیدا ہو گیا ہے اور سہولتوں کا ہجوم ہے، سہولتوں کا ہجوم ہے جی ہاں، اور سنتوں کا استخفاف ہے بہت، اسے بھی لوگ اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ سب سے ہٹ کر نماز پڑھو، اسے بھی لوگ اب عزت کی چیز سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ محرومی اور ذلت کا سبب ہے۔ کتنا صحابہ کرام اتباع سنت پر تھے اور کس طرح آپ کے ایک ایک عمل کا تتبع کرتے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے ایک سفر میں، وہ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے اپنی سواری کو دائیں بائیں گھمانے لگے راستے سے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، سیدھا راستہ بنا ہوا تھا، سیدھے کیوں نہیں چلے؟ فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس جگہ پر ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ وہ مکہ مکرمہ کے ایک راستے میں چل رہے تھے، اچانک انہوں نے اپنی سواری کو ایک طرف گھمایا، بلکہ دائیں بائیں ہو کر چلنے لگے اور فرمانے لگے کہ ممکن ہے کہ مکہ مکرمہ میں میری سواری کا پیر اس جگہ پڑ جائے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا پیر پڑا ہو۔ ایک روایت میں ہے، نافع کہتے ہیں کہ اگر تو عبداللہ بن عمر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار تلاش کرتا ہوا دیکھ لیتا تو یوں کہتا کہ یہ کوئی پاگل ہے۔ آپ کے آثار قدم اور آپ کے آثار کو اس طرح تلاش کرتے تھے کہ دیکھنے والے کہیں کہ یہ پاگل ہیں۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ عبداللہ بن عمر سے بڑھ کر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا تتبع کرنے والا میں نے نہیں پایا، کوئی نہیں تھا عبداللہ بن عمر سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا تتبع کرنے والا آپ سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ عاصم احول بیان کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب انہیں کوئی دیکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو تلاش کرتے ہوئے تو یہی گمان کرے گا کہ شاید ان کے دماغ میں کوئی خلل ہے یا ان کو جنون ہے۔ اسلم کہتے ہیں کہ کسی اونٹنی کا بچہ کسی بڑے میدان میں، چٹل میدان میں گم ہو جائے، وہ اونٹنی اس بچے کو اتنی طلب سے تلاش نہیں کرتی جتنی طلب سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو تلاش کرتے تھے۔ حالانکہ اونٹنی سب سے زیادہ بے چین ہو جاتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ اسلم کہتے ہیں کہ حضور خادم کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس طرح تلاش کرتے تھے آپ کے آثار کو کہ کیا کوئی اونٹنی اپنے کھوئے ہوئے بچے کو تلاش کرے گی۔ عبد الرحمن بن امیہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، انہوں نے کہا، امیہ ابن عبداللہ نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہمیں صلاۃ خوف اور مقیم کی نماز یہ تو ملتی ہے قرآن میں، لیکن صلاۃ مسافر نہیں ملتی۔ یعنی اختلاف اس میں ہو گیا کہ آیا اگر خوف نہیں ہے کیا تب بھی 2 رکعت پڑھیں گے، یا یہ 2 رکعت پڑھی جاتی تھی خوف کی وجہ سے، دشمن کے خوف کی وجہ سے۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ حضور کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا سکھلانے والا بنا کر، کیونکہ ہم جاہل اجڑ لوگ تھے، ہم بالکل اجڑ تھے، جاہل تھے، ہم تو وہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے کہا گیا، خالد بن اسید نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ ہم اللہ کی کتاب میں صلاۃ خوف میں تو قصر کرنا دیکھتے ہیں، لیکن صلاۃ مسافر میں بھی قصر ہے جب خوف نہ ہو۔ تو یہ فرمایا
کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو آپ نے کیا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ مینا میں تھے تو ان سے پوچھا صلاۃ مسافر کی نماز کے بارے میں کہ 2 رکعت۔ نے کہا کہ کیوں 2 رکعت؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو یہاں مینا میں ہیں، سارے حجاج ہیں، سب مسلمان ہیں، یہاں کفار کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کفار کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یہاں 2 رکعت کیوں پڑھی جائیں؟ چنانچہ انہوں نے ان کی جہالت پر ایک آہ بھری ان کی جہالت پر، یہ کتنا جاہل ہے، اور سخت رنج ظاہر کیا، غمگین ہوئے اور فرمایا کہ ہلاکت ہو تیری، یا رحم کر اللہ تیرے حال پر، کیا تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں تو آپ پر ایمان بھی لایا ہوں۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سفر میں ہوتے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر یہ فرمایا کہ اب تجھے اختیار ہے، چاہے سنت پر عمل کر چاہے چھوڑ دے، یعنی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اس سے زیادہ محروم آدمی کون ہوگا جو آپ کی سنت پر عمل نہ کرے۔ کہا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ اس آیت میں قصر، نماز کے قصر کا تو ذکر ہے، لیکن جب ہم امن میں ہوں اور کوئی خوف نہ ہو دشمن کا، تو کیا پھر بھی ہمیں نماز میں قصر کرنا ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمدہ نمونہ ہے۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے اور ان کے گریبان کی گھنڈیاں، بٹن کھلے ہوئے تھے، گھنڈیاں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے گریبان کیوں کھلا ہوا ہے؟ فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے، میں تو ایسا ہی کروں گا۔ بھائی تہذیب کے خلاف اور کیا کہیں طریقے کے خلاف، اب تو سنت پر عمل کرنے والا آدمی دیہاتی اور دقیانوسی کہلایا جاتا ہے۔ دیہاتی اور دقیانوسی، ہاں کیا؟ جی ہاں، اب تو بیچارے یہود و نصارہ کی کے طریقوں کو تہذیب کہتے ہیں اور سنتوں کو بد تہذیبی کہتے ہیں۔ جی ہاں، کھڑے ہو کے کھاؤ تو ٹھیک ہے، اکڑو بیٹھ کر کھاؤ تو دیہاتی ہے۔ عروہ ابن عبداللہ ابن قشیر کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا معاویہ ابن قرہ نے، انہوں نے نقل کیا اپنے والد سے کہ میں آپ کے خدمت حاضر ہوا مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے موقع غنیمت جانا اور میں نے اپنا ہاتھ آپ کی گریبان میں داخل کر کے، آپ کے قمیص میں داخل کر کے آپ کی مہر نبوت کو چھو لیا اور ہاتھ لگایا۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا معاویہ اور ان کے بیٹے قرہ، یہ سردی میں بھی گرمی میں بھی ان کے گریبان کے بٹن کھلے رہتے تھے۔ کیوں؟ کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.